إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عزیز سامعین، جیسا کہ ہر شخص موجودہ حالات سے بڑی اچھی طرح واقف ہے کہ انسان اس معاشرے میں جس سائڈ بھی نظر دہراتا ہے تو انسان کو کچھ نفسا نفسی کا عالم اس انداز سے نظر آتا ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہاں ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے، ایک دوسرے سے اپنے مسائل شیئر کرتے، دوسرا اس کے حل کے لیے تگ و دو کرتا، کوشش کرتا، لیکن کہاں آج معاشرے میں جب انسان دیکھتا ہے تو ایک ماں اور باپ کے پیدا ہوئے بیٹے جو کہ خونی رشتے سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان نفرت کا یہ عالم ہے کہ انسان ان کو دیکھتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور قریبی رشتہ دار جو ہیں انسان کے، جن سے انسان محبت سے رہے، شفقت سے رہے، پیار سے رہے، ان کے ساتھ بھی نفرت کا یہ عالم بن چکا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے، معاشرے کا معائنہ کیا جائے تو دیکھتا انسان یہی ہے کہ کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ذاتیات کو لے کے تو ساری زندگی کی دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اسی نقشے کو اخوت کی صورت میں بیان فرمایا کہ ایسے معاشرے کو اخوت اور بھائی چارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ اگر وہ معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ معاشرہ بلندی کی ترقیوں پہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر کسی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ دیکھیے گا آج سے 1450 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اخوت کس قدر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کو، صحابہ کو اخوت کا درس دیا، بھائی چارے کا درس دیا، تو ایسی مثالیں دیکھنے کو ملی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہنے والا کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف، تو مکے سے خالی ہاتھ چلا آیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ مکے میں چھوڑ کے آ گیا۔ میری 2 بیویاں ہیں، حضور میں اس اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف سے اس کا نکاح کروا دیجئے۔ اور کہاں یہ مثال کہ فرمایا عبد الرحمن بن عوف 2 گھر ہیں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، ایک میں خود رہ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف 2 باغ ہیں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، ایک خود دے لیتا ہوں۔ کہاں اخوت کی یہ مثالیں، اور کہاں آج کے معاشرے میں کہ ایک مکان ہے، سگے بھائی ہیں تو وہ نہیں رہ رہے، جھگڑے کی یہ کیفیت، صبح و شام جھگڑا۔ تو اس لیے عزیزان، آج معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہی سما قائم کیا جائے تاکہ معاشرے کی یہ جو بنیادی پریشانیاں بن چکی ہیں، دیکھیے گا کہ انسان گھر اس لیے بناتا ہے کہ اس میں وہ سکون سے رہ سکے، اچھی زندگی بسر کر سکے۔ اگر باپ ہے تو بیٹوں کا سوال اللہ سے اس لیے کرتا ہے کہ مجھے بیٹے ملیں، میں سکون کی زندگی بسر کر سکوں۔ بھائی ایک بھائی کے لیے دعا اس لیے کرتا ہے کہ میرا بھائی ہو، میرے ساتھ چلے پھرے، میرے ساتھ کھیلے، میں ایک سکون کی زندگی بسر کر سکوں۔ بنیادی یہی ریزن ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہاں ہی بھائی پیدا ہو جائے، باپ کا بیٹا پیدا ہو جائے، اس کی پریشانی کا سبب بن جائے، تو پھر کہاں وہ باپ کی دعائیں گئیں، کہاں وہ بھائی کی دعائیں گئیں کہ جو بھائی اپنے بھائی کے لیے ترستا ہے۔ اور پھر ایسے معاشرے میں ہمیشہ پریشانی لاحق ہوا کرتی ہے۔ جسے گھر میں سکون نہیں، اسے باہر کیا سکون ملے گا۔
تو اس لیے معاشرے میں اس بنیادی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمانوں مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس لیے کہ بھائی بھائی جب معاشرہ بن جائے گا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر قانون یہ ہوا کرتا ہے کہ بھائی بھائی کی ہمیشہ اصلاح کیا کرتا ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھا کہ کوئی ایسا کام سرزد اس سے کام ہو رہا ہے جو اس کے لیے مستقبل میں پریشانی کا سبب بنے گا، تو وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی تیرا یہ کام درست نہیں ہے، تو بعد میں پچھتائے گا، ایسے کام سے باز آ جا۔ اصلاح کا یہ پہلو ہے۔ اپنے بھائی میں کوئی کمی دیکھی، کوئی کوتاہی دیکھی تو اپنے بھائی کو فوراً اور اصلاح کا نظریہ رکھ کے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ میں بس اس کی ٹو میں لگا ہوں، جہاں سے کہیں اس کی غلطی آئے تو میں اسے پکڑ لوں، ایسی صورت نہیں۔ ہاں اس کی اصلاح کی نظریے سے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو، اصلاح کا پہلو اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ معاشرہ آپس میں یوں ایک نیشن کی صورت میں، قوم کی صورت میں سامنے آئے۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، قوم والو، مسلمانوں، مومنوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا ہے یہاں وَاتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ کس لیے استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ جب تم میں اخوت آ جائے گی، بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اللہ کا خوف بھی تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ساتھ ساتھ اس اخوت اور بھائی چارے کے ذریعہ سے سیکھو۔ جہاں تم اللہ سے ڈرتے ہو وہاں اخوت اور بھائی چارے کا پہلو بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ فرمایا لعلکم ترحمون، اور یہ بھی سوچنا کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ کا رحم ہو، اللہ کا فضل ہو، تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہ بھائی چارہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بتلا رہے ہیں، سبب ثمرہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا رحم ہو، اللہ کی رحمت کی بارشیں برسیں، تو پھر اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا وہ رشتہ قائم کیجئے، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی فضل ہوں، برکات ہوں اس کی انسانوں پہ۔ آج دیکھیے گا کہ مسلمان بارش کے قطرے کو ترستا نظر آ رہا ہے، وہ پریشانیوں کی طرف نہیں، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ہمارے پاکستان کا آپ دیکھیے گا کس قدر حال ہے، کبھی کہاں بم دھماکہ، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، ہر پریشانی میں مسلمان الجھتا ہوا، ہر مصیبت کا نشانہ مسلمان۔ آج بارش کے پانی کے قطرے کو ترستا ہوا مسلمان۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری صورتیں اسی وقت ہمارے سامنے آئیں کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا بھائی نہ بنا، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہ ہوا، پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اے مسلمانوں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے بغض کر بیٹھے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہو؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اس قدر قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہو کہ برسوں تک ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہیں ہو پاتا، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے؟ بندو، اللہ کے بندو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے تو تمہاری مشرق میں بیٹھا مسلمان مغرب میں بیٹھے مسلمان کی پریشانی اس مشرق میں بیٹھے مسلمان کی پریشانی بن جائے گی۔ شمال میں بیٹھے مسلمان کو کانٹا چبھے گا تو یہ جنوب میں بیٹھا مسلمان اس کانٹے کا درد محسوس کرے گا۔ یہ صورت اسی وقت قائم ہوگی جب کسی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ اسی لیے یہی اپیل، یہی دعا اور یہی استدعا اس فقیر کی آپ کے سامنے کہ معاشرے میں ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ کسی کے اندر کمی کوتاہی جو طبیعت کو ناگوار گزرے تو اسے اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہی معاشرہ جو آج سے 1450 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اخوت اور بھائی چارے والا معاشرہ تھا، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔